شہزادی شہربانوں کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے، کیونکہ صحابہ کا جو پیار اور محبت اہل بیت سے ہے، امام حسن سے، امام حسین سے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، یہ بھی ہمیں بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ان کو کوئی خدا نخواستہ الگ کرنے کی یہاں سازشیں ہوتی ہیں. ہمارے معصوم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر صحابہ کا بیان کریں، کہہ رہے اچھا جی صحابہ کی ہم تو بات کریں، اہل بیت کی کریں جی اہل بیت کی کریں، یہ ایک ہی ہے، یہ ان کا پیار محبت آپس میں. ایبسلیوٹلی. اچھا دیکھیں اسامہ بھائی، آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں گے، یہ بات بھی چلیں ہم طریقے سے کر ہی دیتے ہیں. دیکھیے ہیومن بینگز ہیں، ڈفرینسز آف اوپینین بھی ہو سکتے ہیں، جی کبھی ہو ہی جاتا ہے، اس میں ہیومن بینگز ہیں. بات یہ ہے کہ آپ ڈفرینس آف اوپینین کو بعد میں کیا کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ہمیشہ ہماری جو بڑی شخصیات تھی نا، میں بہت سے واقعات کوٹ کر سکتا ہوں سرکار دو عالم کی موجودگی کے بھی، کہ ڈفرنس آف اوپینین ہوا ہے اور پھر انہوں نے ریزالو کیا اور ایک اور زیادہ لو، پہلے سے زیادہ محبت پیدا ہو گئی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اگر پہلے محبت 100 پہ تھی نا، جی جی، تو محبت 110 ہو گئی. واہ واہ. مطلب ہم ان ہستیوں کو مافوق الفطرت نہیں کہہ رہے بھئی، ہو سکتا ہے ڈفرینسز آف اوپینین ایک کسی موقع کے پر ہو گئے ہوں، جی لیکن کیا اس کا نتیجہ نفرت تھی؟ نعوذ باللہ. یہ سوال ہے سارے علماء سے، نتیجہ کیا تھا؟ مولا علی اور صحابہ کا آپس کا طرز عمل کیا تھا؟ اللہ اکبر. اگر تو آج کوئی شخص مولا علی سے زیادہ حکمت و دانائی رکھتا ہے یا سیدنا فاروق اعظم سے، وہ آ جائے سامنے. میرا تو خیال ہے میرے تو پر جلتے ہیں. بہت خوب، بہت نہ فاروق اعظم سے زیادہ میرے پاس دانائی ہے، نہ علی المرتضیٰ سے زیادہ دانائی ہے. اللہ اکبر. میرے لیے ان ہستیوں کا طرز عمل میرے لیے مشعل راہ ہے. بے شک بے شک. حضرت علی سے یا اہل بیت سے زیادہ اگر کوئی محبت کرتا ہے، وہ دعوے دار ہے، اور وہ حضرت علی کے طریق پہ نہیں ہے، تو اس کا یہ دعویٰ بھی خام ہے. اللہ اکبر. اس کا یہ دعویٰ خام ہے. سبحان اللہ. جب سرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب ایران فتح ہوا، اور اس دور کا جو دستور تھا، وہ ہیومنز جو ہیں وہ آتے تھے اور پھر ان کے بارے میں فیصلہ ہوتا تھا کہ ان کو آزاد کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا. تو جب وہ شہزادیاں آئی ہیں، وہ آنریبل خواتین تھیں، اور پھر جیسے اسلام بھی ان تک پہنچ گیا اور وہ سارا معاملہ ہوا، تو ان کو آزاد کیا گیا. اب فیصلہ یہ ہے کہ ان خواتین کا کیا، ان کی منزل کیا ہے، واٹ از دیئر ڈیسٹینیشن، پروٹیکشن ان کو کس طرح کیسے دی جائے. 1400 سال تک پہلے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ سارے سنبھالنا ہے کہ ان کا کیا خیال کرے گا. بالکل. تو لوگوں نے کہا کہ یہ شہزادی ہیں، ان کا جو نکاح ہے وہ شہزادوں کے ساتھ کر دیا جائے. اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یقیناً ان کا جو نکاح ہے وہ شہزادے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. لوگوں کا مطمع نظر یہ تھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ تھا، سیدنا عمر کے بیٹے جو ہیں، جو ان کے بیٹے ہیں، کیونکہ خلیفہ وقت کون ہے؟ وہ تو خلیفہ دوم جناب فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لوگ تو ہوتے ہیں نا جیسے چاپلوسی میں، یہ نعوذ باللہ نیت پہ شک نہیں، لیکن جیسے ایک وہ کہ یہ تو دیکھیں اتنا آنریبل یہ معاملہ ہے تو یہ تو ایسے ہونا چاہیے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے. اور فرما رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے گھر پہ اپنے جو ہیں فوج کے لوگ، اور وہ بھیجے ہیں، دستک دیے کہ انہیں بلائیں، فوری بلائیں، اور اپنا یہ فیصلہ صادر کیا کہ یہ شہزادی ہیں، اور میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ ان کی شادی جو ہے شہزادے کے ساتھ ہو. اور وہ شہزادے کون ہیں؟ امام حسین ہے وہ شہزادے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان. آج ہم سب لوگ جو سادات کی میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، سادات جو ہے نا امام حسین کے بعد چلی ہے امام زین العابدین سے، خاص طور پہ حسینی سید. سبحان اللہ. اگر کوئی شخص امام زین العابدین کی اولاد کلیم کر رہا ہے اپنے آپ کو، یا ان سے محبت کلیم کر رہا ہے کہ میں ائمہ اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، تو یہ ائمہ اہل بیت جس سلسلہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، اس کا نکاح پڑھانے والے کا نام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اگر ہم اہل بیت کو نہیں سمجھتے تو ہم دراڑیں ڈالیں گے. اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ادھر بھی فاروق اعظم کی نسبت بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واہ 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 سبحان اللہ. اس کو امیجن کرے، کیا بات. ہماری اسپرچول ورلڈ کے اندر، فقہی ورلڈ کے اندر امام جعفر صادق کی بہت بڑی شان ہے. بے شک بہت بڑی. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے گرینڈ صوفی ماسٹرز میں سے ہیں، فقہا کے امام ہیں، اہل بیت کے امام ہیں، وقت کے غوث تھے. کیا کیا شانیں اور کرامتیں ان کو ملی. اللہ اکبر. آپ کی والدہ کا تعلق سیدنا صدیق اکبر کے خانوادے سے تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ. اور فرمایا کرتے تھے کہ میں، ایک آپ سے منسوب یہ بھی قول ہے جو ہم تک پہنچا ہے، کہ میں 2
صدیقوں کی اولاد ہوں، ایک طرف سرکار دو عالم کی اولاد ہیں وہ آف سبحان کورس، اللہ، سبحان اللہ۔ اور میٹرنل سائڈ سے حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہم نے پہلے ہی یہ بات کی نا جی جی، کہ اہل بیت سے نعوذ باللہ ہر ناپاکی کو اللہ نے دور کیا ہوا ہے۔ تو اگر اہل بیت کے ساتھ جناب صدیق اکبر کے گھر کا رشتہ ہے اور وہ تو قریب ہیں اور آگے اولاد چل رہی ہے، تو یہ ہمیں سمجھنا نہیں چاہیے یہ باتیں ہاں، کہ پاکی کس طرح سے کس طرف ہے۔ کیا بات۔ امام محمد الباقر ائمہ اہل بیت میں 5ویں امام زین العابدین کے بیٹے، ان سے کسی نے پوچھا آپ جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق کے مرتبے کو کیسا پاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کا مرتبہ وہی ہے جو اس وقت ان کا فزیکل مرتبہ ہے، مطلب کہ وہ سرکار دو عالم کے ساتھ محو آرام ہے، سبحان اللہ، ان کے مرتبے کی کیا تم بات کر رہے ہو؟ سبحان اللہ۔